اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورۃ الاخلاص جو مکی سورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خالص توحید اور شرک سے مکمل خلاصی دلانے والی صورت، اس کی کچھ فضائل و خصوصیات جو مختلف تفاسیر میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا دشمنوں سے تمہاری پوری حفاظت کرے تو 6 طرف، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ عین الحیات میں لکھا ہے، جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اور نیز فرمائیں کہ اگر کسی حاکم کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ اس کے چہرے کے سامنے سورہ اخلاص پڑھ لو، اور ہر مرتبہ بائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کرتے جاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی عین الحیات ہی میں لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 1,00,000 بار شیطان کوشش کرے مگر گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا کہ جو شخص ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھے، خداوند عالم 50,000 فرشتے اس کی حفاظت پر معین فرماتا ہے۔ یہ بھی عین الحیات میں لکھا ہے۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کسی بیمار کو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے اور مریض کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو مرض زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی عین الحیات ہی میں لکھا ہے، جو علامہ مجلسی صاحب کی کتاب ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ سورت پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا تو اس سے ایمان لانے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اب میں اس سے سورت کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس کا بھی رکوع ایک ہی ہے، اور آیات 4 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد، ترجمہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا بالکل اکیلا ہے، یعنی ایسا یکتا اکیلا کہ جس کے 2 ہونے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ہم جنس کا تصور بھی محال ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ الصمد، ترجمہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، ترجمہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ترجمہ کوئی اس کا ہمسر یا برابر نہیں ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کیسا ہے، اس کی توصیف و تعریف و تعارف کرائیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ تفسیر المیزان میں لکھا ہے۔ وہ اللہ یعنی وہی اللہ، عرب جاہلیت میں بھی اللہ کا لفظ خالق کائنات کے لیے استعمال ہوتا تھا، دوسرے معبودوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو الہ کہتے تھے، اسی لیے سخت مصیبت میں الہ کو بھول کر اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جس خدا کی بندگی، غلامی، اطاعت کے لیے میں تم کو بلا رہا ہوں وہ اللہ وہی ہے، وہ اللہ وہی اللہ، جس سے تم ساری کی ساری کائنات عالم
کائنات عالم کا خالق و مالک سمجھتے ہو، سخت وقت آنے پر تم اسی کو پکارتے ہو، وہ تم سب کو پالنے والا مالک ہے، اس کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور احد کا مطلب ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کسی چیز سے نہیں بنا، کیونکہ سب چیزیں اس نے بنائی ہیں، کیونکہ وہی اللہ ہمیشہ سے ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ جواب لفظ احد میں داخل ہے، اور یہ بات بھی لفظ احد میں داخل ہے کہ خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہوتی جس کا اللہ ایک فرد ہو، بلکہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ اللہ کی ذات صرف واحد ہی نہیں بلکہ احد بھی ہے، یعنی اس کی ذات میں کثرت کا کوئی شائبہ یا تصور ہی نہیں آ سکتا، یعنی وہ اجزاء تک سے مرکب نہیں ہے جو قابل تقسیم یا قابل تجزیہ ہو۔ اللہ کے معنی اصل میں ولاحہ سے بنا ہے یہ لفظ اللہ، اس کے معنی حیران و ششدر ہو جانا۔ یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معنی ایسی ذات، ایسا معبود جس میں مخلوق حیران و ششدر رہے اور اس عشق و محبت بھی رکھتی ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ مخلوق کی عقل و فکر سے بھی پوشیدہ ہے، یہ بیاہ الانوار میں لکھا ہے۔ صمد کے معنی ہیں سب اس سے لو لگاتے ہیں، سب اس کے ضرورت مند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقوی صاحب نے لکھا ہے، اور مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ صمد کا مطلب ہے ارادہ کرنا، یعنی جس کی طرف سب اپنی ضرورتوں کے لیے جانے کا ارادہ کریں۔ لسان العرب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سب سے بلند حصہ صمد ہوتا ہے، یعنی وہ بڑا سردار جس کی اطاعت کی جائے اور سارے سردار اس کے محتاج ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صمد کے 5 معنی فرمائے ہیں۔ نمبر 1، وہ ذات جو دائم، ازلی، ابدی، سرمدی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو۔ نمبر 2، وہ ذات ہے جو اندر سے خلا نہ رکھتی ہو۔ نمبر 3، وہ ذات ہے جو نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو، بے نیاز ہو۔ نمبر 4، وہ ذات ہے جو کبھی نہ سوتی ہو۔ نمبر 5، اور صمد وہ ذات ہے جس کی سیادت بے انتہا ہو۔ یہ بیاہ الانوار کی جلد 3 میں لکھا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اگر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، عیسائیوں یہودیوں نے اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کسی نے کہا یہ اللہ کی نسبی اولاد ہے، کسی نے کہا نسبی تو نہیں ہے، بس اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کو انسان جیسی ہستی سمجھتے تھے۔ ان سب باتوں کو اللہ نے خود کو احد و صمد فرما کر باطل کر دیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا، یعنی اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ کفو کے معنی نظیر، مشابہ، مماثل، ہم مرتبہ اور برابر کے جوڑ کے ہوتے ہیں۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ تو آیت کا مطلب ہے کہ ساری مخلوقات عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانند ہو یا اس کا ہم مرتبہ ہو یا اس کی صفات، افعال، اختیارات میں بالکل اس جیسا ہو۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو نہیں جانا کہ وہ والد ہو، اور اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ وہ مولود و ممدود ہو۔ اللہ کی کوئی مثل و نظیر نہیں کہ وہ اللہ کا ہم پلہ، ہمسر یا برابر ہو۔ اللہ کے لیے کسی شبیہ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے مساوی ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 186 میں امام علیہ السلام نے تفسیر بہترین بیان کی ہے، اور جو اعلیٰ حقائق پر مبنی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جل ظہور کو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔